ہمیں جوائن کیا ہوا نصرت جاوید صاحب نے. شاہ جی بہت شکریہ. ہمیں مظہر عباس نے جوائن کیا ہوا ہے کراچی سے, اور منیب فاروق نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہوا ہے. منیب ذرا آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ بڑی بحث چل گئی ہے, یہ فیصلہ تو خیر سامنے ہی ہے, 2 ججز کے فیصلے کو خود ڈسینٹنگ نوٹ نہیں کر دیا, اور ایک اور کسی نے کہا کہ جی یہ تو جینڈر بلائنڈنس ہے. اٹ از کیا کہتے ہیں اس کیس کے بارے میں؟ اور جو آج جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا ہوا ہے, یہ اب اس میں سپلٹ اوپینین آ رہی ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں ہو سکتی ہے, وہ کچھ کہتے ہیں جی یہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا معاملہ تھا, تو یہ کیسے ہو گیا؟ ویری کوئک کامنٹ آن جسٹس طارق جہانگیری کہ کیا ہائی کورٹ. دیکھیے I believe مالک صاحب میں I am a little surprised with this. وہ اس لیے کیونکہ دیکھیے ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ وہ مس کانڈکٹ ہو, یا بلکہ سن کیا رکھا ہے, میں تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ کہوں گا کہ ایسا کوئی بھی معاملہ ہو جو کسی جج کے کانڈکٹ کے حوالے سے کسی بھی نو میٹر واٹ کوئی بھی چیز آتی ہو, وہ ایک اس کا طریقہ کار ہے, وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہی جانا چاہیے. وہاں سے ایگزیکٹلی یہی فیصلہ آ جائے, ایٹ لیسٹ وہ ہمیں میڈیم یا موڈ تو ٹھیک رکھنا چاہیے نا جی جو چل رہا ہے. اب یہ this sounds not only does it sound and appear ludicrous, یہ ایک آئی ایم شیور جو کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے جو کہا اور انہوں نے جو باتیں وہاں پر کہیں وہ بالکل ٹھیک ہوگی, بٹ اور ان کے پاس ریکارڈ ہے اور واقعی کوئی اتنے بڑے بڑے گلچ ہوں گے, اور جہانگیری صاحب کا یہ perhaps یہ سافٹ بیلی تھی ان کی جو ایکسپوز ہو گئی. بٹ کچھ چیزوں کو اگر ہم اتنے بلیٹنٹلی کرنا شروع کر دیں گے کہ ایک اسی جج کا اسی عدالت کا جج ہے, اسی عدالت کے اندر 2 رکنی بینچ اور بیٹھتا ہے, اور وہ اس جج کی اہلیت کے اوپر کہ یہ اس قابل ہیں کہ یہ جج رہیں یا نہ رہیں, اس طرح کی پٹیشنز کے اوپر فیصلہ شروع ہو جائے گا, تو میرے نزدیک وہ بڑا انکالڈ فار ہے. یہ کام آلریڈی میرے خیال میں تو جہانگیری صاحب کے خلاف وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی چیزیں پینڈنگ تھی, یہی سب کچھ وہاں ہو جاتا, ذرا بڑے پیمانے پر ہوتا, اس میں چیف جسٹس پاکستان انوالو ہوتے, باقی سینئر ججز انوالو ہوتے, کچھ جو اس کی کمپوزیشن ہے آپ کو بھی پتا ہے اس کے اندر کچھ چیف جسٹسز انوالو ہوتے, ایٹ لیسٹ کوئی اس کی کوئی ویلیو تو ہوتی اس سب کی. یہاں تو جو کیا ہوا ہے اور جس طریقے سے ہوا ہے, میرے اس کے اوپر تحفظات ضرور ہیں. آلدو میں دیکھ رہا تھا, اور جو رپورٹ ہوا ہے, جو کچھ کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے بتایا, دیٹ واز الارمنگ. میں ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہوں گا جی کہ ہر بندہ ہر چیز اپنی سنبھال کے رکھتا ہے. چلیں لیٹ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے صحیح چیز ہو لیکن غلط طریقے سے کی گئی ہے, تو اب آپشن کیا ہے؟ تو اب آپشن کیا ہے جسٹس جہانگیری کے پاس؟ سر وہ اس کے خلاف ظاہری بات ہے, اب یہ اس کے اندر کیونکہ ایک وہ اب کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے, تو یہاں سے تو پھر وہ معاملہ شاید کیونکہ ایک جج کا معاملہ ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اس کے خلاف اپیل فائل کر سکتے ہیں, اور اس سارے معاملے کے حوالے سے کیونکہ بہرحال وہ ایک جج ہیں اور وہ ایک اوتھ کے تحت اور ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت انہوں نے حلف بھی لیا تھا, اور ان کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی حلف کے تحت ہوئی, سارا کچھ ہوا, تو یہاں سے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلے جائیں. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں, اگر یہاں پر یہ چیز آ گئی ہے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا کر ان کو کیا چیز ہے, اور اگر وہاں پر بھی مہر ثبت ہو گئی ان باتوں پہ تو چلیں, وہ عام طور پر ہوتا ہے کوئی جج نہیں رہتا تو وکیل رہ جاتا ہے, لیکن یہاں پر تو ان کی وکالت بھی ان کوسچن آ گئی ہے. لیکن پھر اصل بات تو یہ یہ ایک لیگل پریسیڈنٹ بھی تو بن سکتا ہے کہ پھر تو آئندہ بن گیا ہے مالک صاحب, بن گیا ہے, تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیا ایرریلیونٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے پتہ نہیں آخری دفعہ کوئی ایسا بڑا فیصلہ کہاں آیا, موسٹلی تو انکنکلوسیو ہوتے ہیں, یا وہ پینڈنگ پروسیڈنگز ہوتی ہیں, یا بس چیزیں آ جاتی ہیں, بھرے جاتے ہیں, کچھ نکلتا کچھ نہیں ہے اس میں سے. آئی ڈونٹ نو وہاں پر کیا ریلکٹنس ہوتی ہے آنریبل جج صاحبان کی کہ وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے. اچھا, ویری کوئکلی آن دی ادر کیس جو میں بتا رہا تھا یہ ریپ والا, اس میں ندا علی کا میں نے جو باقی بات تو ان کی جو انہوں نے بتایا کہ جی پہلے بھی 3 دفعہ کنورٹ ہوئے تھے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی سیکشن 203C آف CRPC اس میں کوئی کورٹ اس طرح چینج نہیں کر, کورٹ کوگنیزنس لے گی جو اپلیکیشن ہے اس پہ فیصلہ کرے گی یہ اپلیکیشن صحیح ہے یا غلط ہے. کیا کورٹس زنا بالجبر کی کیس کو آن دیئر اون زنا بالرضا میں کنورٹ کر سکتی ہے؟ مالک صاحب ہم ایک کامن لا جورسڈکشن میں ہے, یہاں ہمیں چیز کہتے ہیں جج میڈ لا, وہ بھی ہوتا ہے, یعنی عدالتوں کے اندر while interpreting the constitution or the law ججز اپنے فیصلوں کے ذریعے لا بنا بھی دیتے ہیں خود.
اور جس طرح آپ نے خود مینشن کیا کہ ان کا کوئی اپیرنٹلی کوئی تیسرا فیصلہ ایسا ہے جس میں انہوں نے جناب الجبر کو جناب الرضا میں کنورٹ کیا ہے. سو دیکھیں انلیس تو کوئی بہت ہی بڑے ایویڈنس کو پیس آف ایویڈنس ان کے سامنے ہو جس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہوں تو چلیں کوئی بات ذہن کو بھی لگتی ہے. لیکن دا میئر فیکٹ کہ جی جو وکٹم ہے اس نے گھر پہ نہیں بتایا یا اس نے ریزسٹ نہیں کیا یا اس کے کوئی زخم نہیں تھے یا کچھ نہیں تھا, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تو یہ بڑے انسینسٹیو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. میں کوئی یہ وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فیشنیبل ہے ٹو کنڈیم دس ججمنٹ. نو, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا آئی فیل کہ یہ بڑا ایرونیس ججمنٹ ہے. اینڈ ون آفٹر دی ادر اگر یہ پیٹرن بن جائے کہ آپ ہر جناب الجبر کے کیس کو جناب الرضا میں کنورٹ کر رہے ہیں ود دیز فلمزی آرگیومنٹس کہ جی وہ ریزسٹ نہیں کیا, وہ فلان نہیں کیا, تو پھر سوسائٹی, ہاف آف دا سوسائٹی آئی ایم سوری ٹو سے ہیز گون ٹو دا ڈاگز آلریڈی. تو پھر آپ کھلی چھوٹ دے دیں. اچھا ویری کوئکلی شاہ جی اینڈ مظہر بوتھ, کیونکہ میں نے باقی باتیں بھی کرنی ہے, چھوٹا چھوٹا کامنٹ چاہیے. ہمارے ملک نے پہلے ہی ریپ کیسز وغیرہ کی اول تو کنوکشن ریٹ 1% سے بھی نیچے, بہت نیچے. پہلے ہی اول تو کیس چلتے نہیں ہیں, کیس چلیں تو بھی دھمکیوں سے اور بدنامی کے خوف سے لوگ صلح کر لیتے ہیں. بڑی تھوڑی پرسنٹیج کیس چلتے ہیں, اس سے بھی تھوڑی پرسنٹیج میں سزا ہوتی ہے, نہ ہونے کے برابر. اور اگر سزائیں ہونے کے بعد اس طرح فیصلے ہوں گے, ہمیں رائٹ ہے فیصلے کرٹیسائز کرنے کا, ہم ججمنٹ تو نہیں کر رہے. اور اس میں تو خود ان کے بردر جج, تیسرے جج نے ہی فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا. ویری کوئکلی آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا سوشل امپیکٹ اس قسم کے کیسز کا؟ یہ تو اور ڈسکریج نہیں کرے گا لوگوں کو؟ ارے بھیا میں اس کو تو خالی خاتون اور مرد کے حوالے سے دیکھ ہی نہیں رہا ہوں, جینڈر سینسٹیوٹی. میں تو بڑے وسیع پیمانے سے, کاش کہ میں شاعر ہوتا یا افسانہ نگار ہوتا. اصل میں جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پہ زیادتی ہو کسی بھی صورت میں, مرد ہو یا عورت, اور آپ اس کی مزاحمت نہیں کرتے اور آپ کے کپڑے نہیں پھٹتے, تو آپ کی رضا ہے, آپ بالرضا کے ساتھ ہیں. مثلا جتنی بھی یعنی ٹیرینیکل فیصلے فرض کرو کوئی بھی کر لے, فرض کرو تم مجھے زبردستی تھپڑ مار دو اور میں تمہیں کچھ نہ کر پاؤں تو میرا جرم ختم. تو میں جو ہوں, میں نے بالرضا آپ کی منشا شامل ہے آپ سے, اس کو میں تو اس طرح دیکھنا چاہوں گا. اور یہ جو جسٹس لاہوری صاحب کا یہی آرگومنٹ ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے کے اندر ایک یتیم بچی جا کے کس کے ساتھ اپنا درد بیان, جس بڑے بھائی کے رحم و کرم پہ رہ رہی ہے, اس کے گھر میں رہ رہی ہے, یہ کہے گی, وہ کہتا تو نکل جا تم کیے تھے. اب وہ بیچاری نہ ایک یتیم بچی ہے, اس کو پستول دکھا کر اللہ صبح ایک بدماش شخص جو ہے وہ اپنی حوث کا نشانہ بنا لیتا ہے. اور میرا خیال ہے شاید اگر بچی پریگننٹ نہ ہوتی تو اسے تب بھی نہیں بولنا تھا, تو شاید وہ نہ بولتی اور وہ اس کو درگزر سے کام کر لیتی. مظہر یور کوئک 2 سینٹس, پھر میں پالیٹکس پہ آ جاؤں. دیکھیں مالک, سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی دوسری بار ریپ ہوئی ہے. اس کی غلطی تھی کہ وہ کورٹ چلی گئی, اس کی غلطی تھی کہ وہ انصاف کے دروازے پر گئی, اور وہاں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک ہوا. یہ جو بات ہوئی ہے, جو فیصلے میں ہوئی ہے, ظاہر ہے فیصلے آنے کے بعد آپ اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر یہ آرگومنٹ مان بھی لیا جائے کہ جی وہ جو وہاں یہ کیسے پتا کہ وہ لڑکا وہی موجود تھا, تو یہ بذات خود یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس کا ریپ ہوا. کیونکہ اگر ان کنسرن ہوتا اور اس کے ساتھ ہوتا اس میں, تو پھر تو ظاہر ہے وہ وہاں اس کی موجودگی تو حیران کن نہیں تھی. لیکن وہاں اس کی موجودگی میں اس لڑکے نے جو ہوتا ہے, جس ایریا کی ہم بات کر رہے ہیں, تو وہاں تو اس نے اس کو دیکھا اور گن پوائنٹ پہ اس نے اس کا ریپ کر دیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب آپ نے سزا 5 سال کی اور یہ کیس آلریڈی اتنے عرصے سے چل رہا ہے, بری ہو جائے گا. وہ شخص تو اگر آلریڈی جیل میں ہے تو وہ تو اب تو رہا ہونے والا ہوگا, یا آلریڈی اس نے اتنی سزا تو کاٹ ہی لی ہوگی جتنی سزا اس کو اب دی گئی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں, اور اس سے پہلے ہم نے نور مقدم کے کیس میں بھی دیکھا, اس میں جو ایڈیشنل نوٹ تھا, اس کے نتیجے میں تو پھر جو ریپ وکٹمز ہیں ان کا تو اس سے جوڈیشری سے اور اس سے سارا اعتماد اٹھ جائے گا. وہ تو کل کبھی بھی کوئی بھی وکٹم جو ہے وہ نہیں جائے گا تھانے رپورٹ کرانے, کیونکہ الٹیمیٹلی اتنے سالوں بعد اگر اس نے ایسا ہی فیصلہ سننا ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائے. جسٹس لاہوری صاحب کی میں 4 لائنز پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا
کہ وکٹم ایک ینگ بچی تھی، غیر شادی شدہ، اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے، وہ اپنے بڑے بھائی کے رحم و کرم پہ رہتی تھی، اور ریکارڈ انہوں نے کہا ریکارڈ یہ بھی شو کرتا ہے کہ اس کو تھریٹس دی جا رہی تھیں، دی گئیں اس کو تھریٹس. انہوں نے کہا اس میں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ایک بچی، یتیم بچی جو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ ان سرکمسٹانسز میں اتنا بڑا واقعہ آ کے اپنے بھائی سے کیسے شیئر کرتی، اور کیسے وہ تو پریگننسی کی وجہ سے بیچاری چھپا نہیں سکی اب بات، ورنہ اس نے تو خاموشی سے پی جانی تھی بات ساری. تو بیسکلی ایک پرفیکٹ کرائم اس لیے آج بندہ بچ گیا ہے کیونکہ اس کیس کے اندر ایک پرفیکٹ وکٹم نہیں تھا. کسی مووی کی طرح اس نے نعرے نہیں مارے، لڑا نہیں آگے سے، اور اپنے آپ کو چوٹیں نہیں لگوائیں، سہم کیوں گیا، کپڑے کیوں نہیں پھٹے، خاموش کیوں رہا. اب نظر آتا ہے کہ ان فیصلوں کے بعد کہ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو خالی پرفیکٹ کرمنل نہیں، آپ کو بھی اور مجھے بھی پرفیکٹ ایک وکٹم بھی بننا ہوگا.